رب صرف خالق نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو مخلوقات کی ابتدا سے انتہا تک مکمل کفالت اور نگرانی کرتی ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر نگہباں ہے۔ تو اس میں ڈیئزم کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور ارسٹوٹلین کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے جو وہ پیش کرتا ہے اس کی بھی ایک اعتبار سے نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کی ربوبیت اس بات کی خود بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس زمان و مکان کے اندر قید نہیں ہے۔ رب العالمین کے اوپر آج ہماری بات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بھی آج کا جو موضوع ہے رب العالمین کا، یہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں ہم لفظ رب کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے اور لفظ عالمین کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں لفظ رب کا ذکر کرنا چاہوں گا میں کہ آخر لفظ رب جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ ذرا بات سمجھنے والی ہے لفظ رب کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو لفظ رب ہے اس میں بہت زیادہ وسعت جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس لفظ رب کے اندر، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی صرف خالق نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی جو ہے وہ خالق بھی ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ پالنے والا بھی ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ نگہباں بھی ہے، اور اس کا ایک اور معنی بنتا ہے وہ پرورش کرنے والا بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لفظ رب ہے اس کا معنی جو ہے وہ قانون ساز بھی ہے، یعنی کہ ایسی ذات جو کوئی نہ کوئی قانون جو ہے وہ وضع کرے۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے یا اسلام کے اندر جو شریعت ہے، اسلام کی شریعت جو ہے یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، پورا ایک زندگی گزارنے کا قانون ہے۔ تو لیجسلیٹر کے طور پر بھی اس کا جو معنی جو ہے وہ آتا ہے لفظ رب کے حوالے سے۔ تو یہ لفظ رب کی جو ہے کافی وسعتیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اگر میں اس کے ہر وسعت کو لے کر چلوں پھر تو کئی دن لگ جائیں گے، لیکن آج کی انشاءاللہ گفتگو کو میں ذرا سمیٹوں گا، ایک دو پہلوؤں پر بات ہوگی جو زیادہ ضروری ہے، پھر ہم اس کے بعد عالمین کی طرف جو ہے وہ چلیں گے۔ اب جو آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے اس کو میں ذرا ریڈ آؤٹ کرنے لگا ہوں کہ قرآن پاک میں جو رب کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے جو تمام مخلوقات کی پرورش، حفاظت، رہنمائی اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ یعنی کہ یہ جو لفظ رب ہے اس کے ایسی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی نہ صرف خالق ہو بلکہ اس کی پرورش کرنے والی ذات بھی ہو، حفاظت کرنے والی ذات بھی ہو، رہنمائی کرنے والی ذات بھی ہو، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات بھی ہو۔ تو ایسے جو ہے وہ لفظ رب استعمال ہوتا ہے۔ تو رب صرف خالق نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو مخلوقات کی ابتدا سے انتہا تک مکمل کفالت اور نگرانی کرتی ہو۔ یہ آخری پوائنٹ ہے، اسی پر میں آج ذرا زور دوں گا۔ یعنی کہ رب وہ ایک ایسی ذات ہے جو صرف مخلوقات کو تخلیق کر کے نہ چھوڑ دے، بلکہ مخلوقات جو ہیں اس کی جو تخلیق ہے اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کی کفالت کرنے والی ہو، اور اس کی نگہباں ہو، اور اس کی رہنمائی کرنے والی ہو۔ تو یہ بیسیکلی رب جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رب کے لغوی معنی ہے پرورش کرنے والا، سنوارنے والا، نگہباں، پالنے والا اور تربیت دینے والا۔ اب اس میں آخری بات ذرا بڑی قابل غور ہے، تربیت دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے صرف اپنی مخلوقات کو تخلیق نہیں کیا بلکہ ان کی تربیت بھی وہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم چلو انسان ہی کی مثال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف تخلیق کر کے اس دنیا میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ تربیت کے حوالے سے اس نے مختلف اسباب بھی جو ہیں، مختلف صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ تیسرا، تربیت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ ایک ذریعہ دیا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا۔ پھر اسی طریقے سے قلب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اس کی نفس کے اندر جو ہے وہ ایک شعور پیدا کر دیا ہے، اخلاقی شعور اس کے اندر رکھ دیا ہے، یہ بھی اس کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ کس کے لیے؟ انسان کی تربیت کے لیے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کا مظہر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی مخلوق کو تخلیق کرتا ہے وہاں وہ اپنی مخلوق کی تربیت کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبر بھیجے بلکہ ان پیغمبروں پر کتابیں بھی نازل کی، صحیفے بھی نازل کیے، تعلیمات بھی نازل کی، جس کی سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو صفت ہے یہ اسی کا ہی مظہر بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف جاتے ہیں تو اصطلاحی معنی کچھ یوں ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کو وجود دیتی ہو، پھر اسے
ایک تدریجی مراحل سے جو ہے وہ گزارتی ہو اور اس کو مکمل شکل جو ہے وہ دیتی ہو، اس کی ضروریات پوری کرتی ہو، اس کی رہنمائی کرتی ہو، اور ہر لمحہ اس کو اپنی اس چیز کے اوپر نگاہ ہو۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے، اس کے آگے میں تفصیل میں مزید جاؤں گا میں، کہ ایسی ذات جس نے نہ صرف اپنی مخلوق کو تخلیق کیا ہو بلکہ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی اس مخلوق کے اوپر نظر بھی رکھتی ہو۔ اب ہم اسی پوائنٹ کی تفصیل میں جو ہے جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات باقی کیا کہتی ہیں۔ اب ہم انہی سارے پوائنٹس کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب جس طرح آج ہماری آیت بھی یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ ہر جہان، ہر مخلوق کا رب ہے، نہ صرف انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ہر مخلوق جو ہے ہر لمحہ اس کی نظر میں موجود ہے کہ وہ مخلوق جو ہے، اس کی تخلیق جو ہے وہ کس حالت میں ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی حالت کیا ہوگی، یہ بھی اس کے علم میں جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح ایک بہت ہی اللہ کی ربوبیت کے اوپر ایک اسٹرانگیسٹ قرآن کی آیت موجود ہے، ایک اسٹرانگیسٹ، وہ کیا ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ یہ بھی پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو تخلیق کیا ہے، اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اس نے ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہوا ہے اور ہر مخلوق کو اس نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اب یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے کہ اس نے ہر چیز کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ اب پہلے تو میں نے انسانوں کا ذکر کیا تھا نا، اب ہدایت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کو ہدایت اللہ نے کیسے دی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورج کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم نے حرارت پہنچانی ہے، روشنی دینی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو تخلیق کیا ہے، اور پانی کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کی پیاس بجھانی ہے، تم نے جو ہے وہ زمین کو سیراب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کو بھی ہدایت دی ہوئی ہے کہ ان کا جو محور جو ہے وہ کیا ہے، ان کا جو مرکز جو ہے وہ کیا ہے، انہوں نے کتنی دیر میں اپنا جو ہے وہ محور مکمل کرنا ہے، ان کی روٹیشن کتنی مکمل ہوگی، ان کا فنکشن کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اندر ودیت کر دی ہوئی ہے کہ اس نے کس طریقے سے جو ہے شہد کو بنانا ہے، اور کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ پھولوں میں سے رس کو چوسنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی دی ہوئی ہے۔ اور انسان کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ انسان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے پیغمبروں کو بھیج کر۔ اور اس کے علاوہ انسان کے جسم کی مثال میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ کو تخلیق کیا اور اس آنکھ کو ہدایت دی کہ اس نے دیکھنا ہے، کان کو تخلیق کیا اور اس کان کو ہدایت دی کہ اس نے سننا ہے، دل کو تخلیق کیا اور دل کو اس نے ہدایت دی کہ اس کے اندر محسوسات اور احساسات نے جنم لینا ہے۔ اللہ نے انسان کے دماغ کو تخلیق کیا اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی کہ ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا، اس کے اندر پوٹینشیل رکھ دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اسی کو تو کہتے ہیں رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے، یعنی کہ وہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا نگہباں بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی جو ہے وہ بنتی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی روح کو آلودہ کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اب اس میں آلودہ کرنا اور پاک کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کیا تعلق، یہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب ہے، رب نے انسان کی باطن کی اصلاح کا بھی نگہباں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف جسمانی طور پر ہماری رہنمائی کا نگہباں نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو باطن ہے، انسان کا جو اندر ہے، انسان کی جو نفس ہے، انسان کی جو روح ہے، اس کی پاکیزگی کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگہباں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کی جو نفس ہے اس کے اندر دونوں شعور رکھ دیے ہیں، اچھائی کا شعور بھی رکھ دیا ہے اور برائی کا شعور بھی رکھ دیا ہے، اور مزید کون سا راستہ چننا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اتار دیا ہوا ہے۔ تو انسان کی جو باطن کی اصلاح ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مزید آگے کیا کہتا ہے قرآن پاک میں قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ وہ شخص مارا گیا، وہ انسان مارا گیا
کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ناشکری کی یا اللہ تعالیٰ کا انکار کیا یا اس کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ نے اسے اور یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا مظہر ہے کہ کیسے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو تخلیق کیا اور کیسے وہ ایک جیتا جاگتا انسان بنا اور بڑھاپے تک گیا اور بڑھاپے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس پانی کے قطرے سے اس کی ابتدا سے لے کر اس کی موت تک کتنے مراحل ہیں، یہ جتنے بھی مراحل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ربوبیت میں گزر رہے ہیں۔ دیکھو کیسے ابھی انسان دنیا میں آتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کے حوالے سے، جسمانی پرورش کے حوالے سے، روحانی پرورش کے حوالے سے سارے بندوبست اس کے دنیا میں آنے سے پہلے کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ہے وہ نگہبانی کرتا ہے، ابتدا سے انتہا تک۔ اب میں اس کی مثال کچھ یوں دیتا ہوں، ایک اور مثال دینا چاہوں گا میں، پھر اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی تربیت پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ابھی تو میں نے انسان کی مثال دی، اب ہم ایک درخت کی مثال دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بیج کیا ہے، ایک معمولی سی چیز ہے۔ اب دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ کیسے کام آتی ہے، کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک بیج جب زمین پر گرا دیا جاتا ہے، پھر زمین میں وہ پھول جاتا ہے، اور پھولنے کے بعد وہ ہر طرف سے اگر وہ بیج جو زمین میں پھینکا گیا تھا وہ ہر طرف سے پھٹ سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے وہ صرف اوپر اور نیچے سے بیج پھٹتا ہے، دائیں اور بائیں سے نہیں پھٹتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور اوپر سے جب پھٹ کر اس میں سے ایک جز زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس درخت میں سے کیا ہوتا ہے، شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان شاخوں میں پھول کھلتے ہیں اور پھل بنتے ہیں، اور پھلوں میں چھلکا بنتا ہے، پھر اس کے اندر مغز بنتا ہے، یعنی کہ اس کا گودا بنتا ہے، اور مغز میں روغن ہوتا ہے، اور بیج کے نیچے سے جو بیج نچلے حصے سے پھٹا تھا، جو زمین پھاڑ کر نکلتا ہے، وہ جڑ بنتی ہیں، اور زمین کی گہرائی میں راستہ بناتی ہوئی وہ جڑیں نکل جاتی ہیں، اور مٹی اور پانی سے اپنی طبی غذا جو ہے وہ حاصل کر کے پورے درخت کو پہنچاتی ہیں، اور اس کو سرسبز و شاداب رکھتی ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی ربوبیت کہ کیسے ایک بیج سے وہ درخت پھوٹتا ہے، اور کیسے وہ درخت جو ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھل پھول جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور پھر وہ درخت جو ہے سالوں زمین میں کھڑا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کی ربوبیت نام ہی کس چیز کا ہے کہ اپنی مخلوق کو ابتدا سے لے کر انتہا تک نگہبانی کرنے کا نام، ہر طرح کی نگہبانی، چاہے وہ اس کی جسمانی نگہبانی ہو، چاہے وہ اس کی روحانی نگہبانی ہو، چاہے وہ اس کے اندر ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف۔ ہمارے اس انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈیئزم، یہ ایک نظریہ ہے ڈیئزم، میں اس کی آج لازمی ذکر کرنا چاہوں گا، میں اسپیلنگ موجود ہے DEISM۔ ان کا کیا کہنا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں خدا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات کو ایک خالق نے تخلیق کیا ہے، ہم مانتے ہیں خالق کو، وہ مانتے ہیں خدا کو، وہ مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کر دیا ہے، اب تخلیق کرنے کے بعد یہ کائنات جو ہے وہ نیچرل لاز جو ہیں، جو طبعی قوانین ہیں، اس کے تحت اب خود بخود چل رہی ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں وہ ڈیئسٹ کہلواتے ہیں۔ اب آپ غور کریں ان کے عقیدے میں یا ان کے نظریے میں خرابی کہاں پیدا ہو رہی ہے، ربوبیت کے معاملے میں پیدا ہو رہی ہے۔ ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے، نگہبانی کر رہا ہے۔ اور ڈیئسٹ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ خدا نے کائنات کو تخلیق تو کر دیا ہے، اب اس کی نگہبانی کے بغیر، اب اس کے پالنے کے بغیر یہ کائنات خود بخود نیچرل لاز جو ہیں ان کے سہارے چل رہی ہیں۔ تو اس میں سراسر جو ہے وہ نفی کس چیز کی ہو رہی ہے، اللہ کی ربوبیت کی نفی ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو قریش کے جو کافر تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو خدا مانتے تھے، اللہ ہی کو خالق مانتے تھے، لیکن ان کی پرابلم کیا تھی، وہ ربوبیت کو مانتے تو تھے لیکن ربوبیت میں شرک کرتے تھے، وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے۔ لیکن ڈیئسٹ کیا ہے، وہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں لیکن ربوبیت ہی کو نہیں مانتے۔ اور کفار جو تھے مکہ کے، وہ کیا کرتے تھے، اللہ کو خالق تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے، لیکن جو اس کی نگہبانی ہے، لیکن اس کی جو پرورش کرنا ہے، لیکن اس کا جو ہدایت کا ایلیمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا جو دینا ہے ہمیں، اس کے میں وہ شرک کرتے تھے۔ تو وہ ربوبیت میں شرک کرتے تھے، اس لیے وہ کافر اور مشرک تھے۔ اور ڈیئسٹ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ لوگ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اور یہ لوگ ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے وہ مشرک تھے اور یہ کافر ہیں۔
اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نفی ہوتی ہے۔ اب ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان چیزوں کی نفی کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی کہہ تو دیجیے ان لوگوں کو مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم کو من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تم پہلے یہ تو بتاؤ تم کو رزق کون دیتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ رزق دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی جو صفت ہے اس کا مظہر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ پرورش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس اعتبار سے تو وہ نگہباں ہو گیا نا، ہمارا رکھوالی کرنے والا ہو گیا نا، ہماری نگہبانی کرنے والا ہو گیا، کیونکہ وہ رزق دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے اللہ کی ربوبیت کے اوپر، یہ بھی ون آف دا اسٹرانگیسٹ ورسز آف دا قرآن ٹو پروف دا ربوبیت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ یہ 6 دنوں سے مراد میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا، یہ 6 دنوں سے مراد یہ والے 6 دن نہیں لینے۔ یعلم ما یالج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ظاہر کرتی ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ مجھے نا وہ ایک مشہور فلاسفر ہے یونان کا، ارسطو اس کا نام ہے، ارسطوٹل، ہم سب اس کا نام جانتے ہیں ارسطوٹل کا۔ ارسطو بھی خدا کے بارے میں وہ ایک نظریہ رکھتا ہے، لیکن ارسطو کے حوالے سے بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ بھی کچھ یہی بات کرتا تھا جو ڈیئسٹ بات کرتے تھے ایک اعتبار سے۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کو محرک کر دیا ہوا ہے، اور کائنات اب خود بخود چل رہی ہے، اور اب وہ نہ انسان کی دعائیں سنتا ہے، اور اب اس کو انسان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انسان کی حالت کیا ہے۔ ان شارٹ وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ انکار کرتا ہے۔ جو ارسطوٹل ہے وہ بھی خالق ہونے کا تو اقرار کرتا ہے کہ ایک ذات ہے جس کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے کہ اب اس کو انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب جو ہے اس کو اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خلاف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الزمر جو ہے اس کی آیت نمبر 62 ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ وکیل، یہاں وکیل کا مطلب نگہباں ہے، کہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر نگہباں ہے۔ تو اس میں ڈیئزم کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور ارسطوٹلین کانسیپٹ آف گاڈ جو ہے جو وہ پیش کرتا ہے اس کی بھی ایک اعتبار سے نفی ہو جاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے، ہم اس پر راضی ہیں، حسبنا اللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں، و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہباں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا وکیل ہونا بیسیکلی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ تو یہ ربوبیت کے حوالے سے گفتگو کا ایک حصہ ہمارا مکمل ہوتا ہے جو میں نے مختصر سا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رب العالمین کی طرف۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے عالم، عالم جو ہے وہ یقیناً ہم جانتے ہیں علم والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ عالم کا مطلب جیسا کہ ترجمہ بھی میں نے کیا تھا تمام جہانوں کا، یعنی کہ ہی از دا رب آف آل دا ورلڈز، وہ آل دا ورلڈز، وہ تمام جہان کیا ہیں؟ آج تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ یقیناً ان میں 3 جہان جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے۔ ایک انسانوں کا جہان اس میں نمایاں ہے، ایک فرشتوں کا جہان اس میں نمایاں ہے، اور ایک جنات کا جہان جو ہے وہ اس میں نمایاں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ختم نہیں ہوئی۔ انسانوں کا جہان ایک علیحدہ ہے، فرشتوں کا جہان ایک علیحدہ ہے، جنات کا جہان ایک علیحدہ ہے۔ اسی طرح جو نباتات ہیں، یہ جو پھول پودے ہیں، نباتات ہیں، ان کا پورا ایک جہان علیحدہ ہے۔ اسی طرح حیوانات ہیں، حیوانات میں ڈیفینیٹلی جانوروں کا ذکر کرنا چاہوں گا میں، اس میں پرندے بھی آپ شامل کر لیں، اس میں خشکی کے جانور بھی آپ شامل کر لیں، اس میں جو زیر زمین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ شامل کر لیں، اس میں جو زیر آب پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں وہ آپ اس میں شامل کر لیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جہان ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کے اندر ایک چیز جو مزید ڈسکور ہو چکی ہے، جرمز ہے، جراثیم ہے، پورا ایک جہان ہے۔
پتہ نہیں کتنے ہزار اقسام جو ہیں ان جراثیم کی پائی جاتی ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ جہان ہے نا. تو ان کی بھی بیسیکلی کیا ہے؟ پراپر ایک تخلیق ہوئی ہے اور ان کی بھی ایک انتہا ہے. اور ان کی تخلیق سے لے کر ان کی انتہا تک ہر چیز کس کی نظر میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک جہان ہے. اسی طرح جو ہیونلی باڈیز ہیں، جو اجرام فلکی ہیں، ان کا بھی ایک جہاں ہے. یعنی کہ ستاروں کا ایک جہاں ہے، سیاروں کا ایک جہاں ہے، یہ جو گیلیکسیز ہیں، یہ جو کہکشائیں ہیں، یہ پورا ایک جہان ہے. تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ رب ہے. ابھی تو جو سائنٹسٹ ہے وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے کائنات کو صرف 5% ڈسکور کیا ہے. جو 95% جو ہے وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ہے، جس کا بھی ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ ابھی 5% کی ہم نے ساری بات کی ہے. اس کا بھی، یہ بھی سارا ایک جہان. ان کے اندر کتنے جہان میں نے بتا دیے ہیں آپ کو. اور اللہ ان کا بھی رب ہے. اور جو 95% ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جس کا وہ نام دیتے ہیں، ان کا بھی کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ رب ہے. ایسا نہیں کہ جو چیزیں انسان کے علم میں آ چکی ہیں بس اللہ تعالیٰ انہی کا رب ہے، جو چیزیں انسان کے علم میں نہیں آئیں اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے ہی نہیں. وہ جو 5% ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے، جو ڈسکوریبل یونیورس ہے. اور جو انڈسکوریبل یونیورس ہے، جو 95% ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ رب ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. اور ابھی اب غور کریں، ابھی میں نے ساری بات جو ہے وہ صرف پہلے آسمان کے نیچے کی ہے. یہ سارا ذکر کس کا ہوا؟ ابھی پہلے آسمان کے نیچے کا ذکر ہوا ہے. پھر ہم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. اس کے درمیان کیا چیزیں موجود ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور کیا کیا کچھ موجود ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. یہ ایک علیحدہ جہاں. پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک، تیسرے سے چوتھے آسمان تک، چوتھے سے پانچویں آسمان تک، پانچویں سے چھٹے آسمان، اور چھٹے سے ساتویں آسمان تک. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے جہان ہیں. لیکن ابھی تک تو ہم اس پہلے آسمان کے نیچے 5% کو ڈسکور کر پائے ہیں. اور وہ بھی ہر چیز ہماری فنگر ٹپس کے اوپر تو نہیں ہے. ہم نے بس 5% کا نام تو لے لیا، لیکن ہماری ہر چیز فنگر ٹپس کے اوپر تو نہیں ہے. ابھی بھی ہم کتنے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈسکوری چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گی. کتنی چیزیں ہیں جو ابھی تک انسان کے علم میں نہیں ہیں. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ رب ہے. تو یہ ہے وہ چیز رب العالمین. اور ہر چیز جو ہے وہ تخلیق شدہ ہے. ہر چیز کی ایک ابتدا ہوئی ہے، اور ہر چیز کی اپنے اپنے مقررہ وقت پر انتہا ہوگی. اچھا، اسی طرح ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، عالم ارواح. عالم ارواح ہم کہتے ہیں نا، ارواح کا ایک جہان، وہ بھی تو ایک جہان ہے نا. یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کب کا تخلیق کیا ہوا ہے. یہ تو تب کا تخلیق کیا ہوا ہے کہ ابھی تک یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ مخلوقات ابھی تک تو وجود میں نہیں آئی تھی. تو عالم ارواح، روحوں کا بھی تو ایک جہاں بنتا ہے نا. اور اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، یہ جتنے بھی نیچرل لاز ہیں، جتنے بھی طبی قوانین ہیں جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اللہ کے حکم سے، یہ جو فورسز کام کر رہی ہیں، یہ فورسز خود ایک جہان ہے، ایک پوری ورلڈ ہے. اٹ از دا ورلڈ آف فورسز، جس کو ہم گریوٹی کا نام دیتے ہیں، کبھی کائنیٹک انرجی کا نام دیتے ہیں. یہ فورسز جو ہیں یہ بھی پورا ایک جہان ہے. اس کی بھی باقاعدہ ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا جو ہے وہ اس کی پائی جاتی ہے. سو آل دیز تھنگز ہیئر، کہ کوئی بھی چیز انفائنائٹ، لامتناہی نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اگر خود ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر قید ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی، ایک تو اللہ خالق نہ ہوتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رب نہ ہوتا. تو اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کی ربوبیت اس بات کی خود بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود اس زمان و مکان کے اندر قید نہیں ہے. یہ زمان و مکان خود جو چل رہے ہیں ایک نظم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، یہ خود اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفت کا مظہر ہے. تو یہ ہمارا جو تھا وہ آج کا لیکچر تھا. تو الحمدللہ ہمارا یہ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی جو پہلی آیت ہے وہ ہماری جو ہے مکمل ہوگی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ جو ہے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، یہ جو ہے یہ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اگلے ایک لیکچر میں مکمل ہو جائے الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف جائیں گے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، انشاءاللہ اگلا جو ویک ہوگا میرا خیال وہ عید سے پہلے لاسٹ ویک ہوگا، اس کے بعد عید کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ عید کے بعد درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، لیکن ہوگا انہی 2 دنوں میں. یعنی کہ جمعے کو جو میں پلان کر رہا ہوں، جمعے کو جو ہماری کلاس ہوا کرے گی وہ 10 بجے سے 10:20 تک مکمل ہو جائے کرے گی. اگلے جو 15 منٹ جو ہوا کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم ایک حدیث کو لے کر ساتھ اس کی وضاحت کر دیا کریں گے، کیونکہ قرآن کے فہم کے ساتھ حدیث کا فہم بھی ہونا ضروری ہے. اور بڑی بڑی حکمتیں جو ہیں، بڑی بڑی تزکیہ نفس کے بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیات کی جو تفصیل ہیں وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو حدیث جو ہے یہ قرآن کی تفصیل کے طور پر ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایک حدیث لیا کریں گے ہر جمعے کو 15 منٹ کے لیے، اور اس کی تفصیل اور کہیں نہ کہیں جا کر قرآن کے آیات کے ساتھ اس کا ربط جو ہے انشاءاللہ وہ ہم قائم کیا کریں گے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ربوبیت سمجھ آ گئی ہوگی.